ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ایک ان پڑھ معاشرے میں علم کی اتنی اہمیت کا بیان کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی. وہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا. کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے ایک مینجمنٹ کا کورس کیا. اس میں مختلف فیکٹریز کے جنرل مینیجرز تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انجینئر تھے سب. کوئی 50 کے قریب لوگ تھے. سیمینار تھا اور اس میں جو لیکچر دینے والا آدمی آیا تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی، جرمن تھا. اس نے بتایا کہ میں 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر ہوں، یعنی دنیا کی 9 مختلف یونیورسٹیوں میں جا جا کر میں لیکچر دیتا ہوں. میرے مینجمنٹ کے اوپر لیکچر اتنے پسند کیے جاتے ہیں. تو خیر ہم نے بھی وہ سیمینار اٹینڈ کیا. اس سیمینار کے شروع میں اس نے تمہید یوں باندھی کہ ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھنا ہوتا ہے اور پھر سکول کالج سے نکلنے کے بعد پھر کام کرنا ہوتا ہے، پھر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آج سائنسی ترقی بہت عروج پر ہے اور یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو یونیورسٹی کالج سے نکلنے کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے. آپ جاب کر رہے ہیں، آپ پروفیشنل نالج اپنا امپروو کریں گے تو چلیں گے، ورنہ آپ تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے. اس لیے کانفرنسوں میں جانا چاہیے، سیمینارز میں جانا چاہیے اور پروفیشنل نالج حاصل کرنا چاہیے. اس نے 2-3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے مسٹر احمد، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 3 مرتبہ میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے. یہ یورپین کمیونٹی کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے. وہ حیران ہو گیا. مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد. لوگوں پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو یہ تو آئیڈیا 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر اسلام نے عطا کیا تھا. تم یورپین کمیونٹی کے نام کیوں لے رہے ہو؟ اللہ کی شان دیکھیں، وہ تھوڑی دیر تو کھڑا سوچتا رہا. پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا، اپنی ڈائری نکالی اور میرے پاس لے کے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ عربی میں بھی لکھ کے دو اور اس کا ترجمہ انگلش میں بھی نیچے لکھ کے دو مجھے. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں پوری دنیا میں جہاں لیکچر دوں گا ان کو کہوں گا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر نہیں پہنچی، ان سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اس نتیجے پر پہنچے تھے اور انہوں نے فرمایا پوری زندگی علم حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا. ہر اعتبار سے، جس زاویے سے دیکھیں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے، آپ کو نبی علیہ السلام ایک کامل نمونہ نظر آئیں گے. اور پھر آپ کے اخلاق حمیدہ تو ایسے ہیں کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خود بلند فرمایا. ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے ان کا ذکر دنیا میں کتنا بلند ہوگا. اسی لیے تو نبی علیہ السلام سے اپنے بھی محبت کرتے ہیں مسلمان بھی اور کافر بھی، عیسائی، یہودی،
بلکہ ہندو، سکھ، انہوں نے بھی نعتیں لکھی ہیں نبی اسلام کی شان میں، کتابیں لکھی گئی ہیں نبی اسلام کی شان میں جو کافروں نے لکھی ہیں۔ اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا کہ پوری دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔